السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأولين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب والے رسالت معاب میں تجرید و سلام و صد احترام پیش فرمائے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشہور، معروف، نہایت ہی محترم آیت کریمہ مسلسل 2-3 دنوں سے آپ ہم سب ان کے فیوز و برکات سے مالا مال اور محفوظ ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی بخشش کرے، ہم سب کے گناہ کبائر اور صغائر کو معاف کرے۔ اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مکتوب مرفوع مشروع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم۔ یہاں تک آپ ہم سب سماعت کر چکے ہیں۔ آج کا ٹکڑا ہے جسمہ مقدس معطر منور فی البیت والحرم۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں صاحب تاج اور صاحب معراج پر، یہاں تک کہ سید العرب والعجم پر، جسمہ مقدس، جن کا جسم پاک مقدس ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کے حوالے سے مقدس کا عقیدہ نہ یہ کہ بناوٹی یا خود سازی، بلکہ توحید کی وہ عظیم شاہکاریت ہے اس عقیدے میں۔ کیا حدیث پاک کے حوالے سے، قرآن پاک کی تشریحات کے حوالے سے آپ دیکھیں، وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جسم پاک مصطفیٰ کتنا مقدس ہے، کتنا معطر ہے، کتنا منور ہے۔ بیت اللہ اور حرم کعبہ، یہ ان کی شان اور ان کی خصوصیت کی وجہ سے صرف اس میں بیان ہے، ورنہ حضور کا جسم پاک ہر جگہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے مقدس ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہی اللہ پاک نے نور سے فرمائی، آپ کی پیدائش نور سے ہوئی۔ چنانچہ سیدنا امام بخاری کے استاذوں کے استاد
حضرت امام عبدالرزاق اپنی کتاب مصنف میں پرانے نسخے میں، ورنہ آج کے بڑی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے آج کے نسخوں میں، کیونکہ بڑی بڑی لائبریریوں کے جو مالک بنے ہوئے ہیں وہ سب گستاخانے نبی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو سچا نبی کا پکا بنائے رکھے، آمین۔ پرانے نسخے میں مصنف عبدالرزاق میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ کی بڑی مشہور روایت ہے۔ آج کے نئے نسخے میں یہ روایت موجود نہیں ہے، پرانے نسخے میں، لیکن آپ کے الحمدللہ عشاقان نبی کے دماغ میں یہ روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل کل الاشیاء او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار ہمیں ساری چیزوں میں سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو پیدا کیا ہے، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک قبل کل شیء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جابر، سب سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر دو نقطہ ہیں، ایک تو کہ سب سے پہلے، اور دوسرا نقطہ ہے نور کو پیدا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق نوری ہے، اولی ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل پہلو ہے۔ ظاہر ہے جو ذات بشری لبادہ اوڑھ کر آئے، نوری تخلیق کے ساتھ تشریف لائے، اس کے جسم پاک کا آپ ہم سب کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ مقدس تو یہ ایک اہل محبت کے جملے ہیں، ورنہ برکات، سعادات اور جتنی بھی پازیٹیو کوالٹی خدا کی بارگاہ میں عظمتوں کی ہے، وہ سب مصطفیٰ کے جسم پاک میں۔ جسمہ مقدس، آپ کا جسم پاک مقدس ہے، کتنا بڑا مقدس ہے۔ آپ جسم پاک جب بولے گئے تو آپ تو یہ سمجھ گئے کہ ناخن سے لے کے سر کے بال تک، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس کے بعد میں مسلم شریف کی بھی روایت پیش کروں گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، 23983 نمبر ہے یہ حدیث کا۔ اور مسند انصار میں حضرت ابو ایوب انصاری میزبان مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی میزبانی کا جو شرف جنہیں حاصل ہوا ہے مدینہ میں، اس ذات کا نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری ہے۔ آپ محسوس کیجئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کیا ہے، اور جو لوگ بس 63 سال کی عمر کے بعد یہ جو ڈیوائڈ کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا اس وقت ٹھیک تھا، اب جو ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، رابطہ نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ نہایت ہی زہر ہے، نہایت ہی بیکار کا عقیدہ ہے۔ بیکار میں کیا، بہت ہی خراب عقیدہ ہے۔ ہمارا نبی کل جیسے تھا آج بھی ویسے ہی ہے، اس سے زیادہ عظمتوں کے ساتھ میدان محشر میں ہوگا۔ اس لیے ہمارے نبی کی نبوت میں، ہمارے نبی کی نورانیت میں، ہمارے ایمان میں اضافگی کا پہلو ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ نے صحابہ کرام کو آپ کے ایمان پر اعتماد کرتے ہوئے فرمایا، سنو، تم سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والا ایمان اس کا ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھے مانتا ہے۔ دیکھا آپ نے تو تعریف کیا ہے کہ آپ پر اعتماد مصطفیٰ نے کیا، اور آپ اعتماد نہیں کرو گے تو پھر کیسے ہوگا؟ آپ پر بھروسہ آقا نے کیا ہے، آپ کے ایمان پر، اس لیے آپ کے بلیف میں کمپلیٹلی پہلو ہونا چاہیے، آپ کے ماننے میں اضافگی کا پہلو ہونا چاہیے۔ خیر، یہ دیکھیں مسند انصار حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت میں، مسند میں حضرت امام مسند نے 23983 23983 میں آپ دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے، بڑی عمدہ حدیث ہے، توجہ سے سنیے۔ اللہ کے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ اس وقت جو ہے مروان ابن عبد الملک گورنر تھا مدینہ کا، مروان، تاریخ اور ہسٹری میں آپ اسلام کی دیکھیں گے تو نام ملے گا مروان۔ عربی کا جملہ سنیے تو آپ کو بھروسہ ہو جائے۔ اقبل مروان، ایک دن مروان کا گزر ہوا تر مصطفیٰ کے قریب سے، گزر ہوا تو دیکھتا کیا ہے
ایک شخص ہے واضعاً وجہہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کے روضے پر رکھے ہوا ہے. توجہ سے سنیے گا تو دیکھتے ہی کہہ پڑتا ہے اتدری ما تصنع. اس سے آپ یہ روایت پیش کرنے سے ایک تو آپ جسم مقدس کا بھی عقیدہ رکھیں، اور آج کے متوع وغیرہ کے حوالے سے جو یوٹیوب پر گردش کر رہی ہے کلپ، وہ سب سے بھی عقیدہ رکھیں. کل بھی جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے یہ بلر لوگ جو ہے نا ایسے ہی کہا کرتے تھے. یہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری، آپ ان کو بیس ماننا ہے. ان کو مروان کہتا ہے اتدری ما تصنع، تم نہیں جانتے، تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ جو چہرہ اپنا چہرہ در مصطفیٰ پر ٹیکے رکھے ہوئے تھے، واضعاً قبرہ واضعاً وجہہ علی قبر النبی، اپنے چہرے کو نبی کے قبر پر، نبی کے روضے پر رکھے ہوئے تھے. تو اس رکھے ہوئے کو دیکھ کر کے وہ کہہ پڑتا ہے اتدری ما تصنع، تمہیں نہیں معلوم یا تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. حضرت ابو ایوب انصاری اقبل علیہ متوجہ ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں نعم مجھے معلوم ہے. اب اس کے بعد ان کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. آج بھی آپ جاؤ مکہ مدینہ وغیرہ میں، آپ ان تمام روایتوں کو دیکھو، صحابہ کرام کا حسن عقیدہ اور حسن عقیدت کو بھی دیکھو. اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. اور آج کے یہ متوع جو ہیں یہ مروان کی سنت ادا کر رہے ہیں، آپ حضرت ابو ایوب انصاری کی سنت ادا کیجیے، آپ صحابی رسول کی سنت ادا کیجیے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ تم یہ شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو. اس طرح کی باتیں کرنے والے ہی تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر. اے مروان بن ملک، تم نے دیکھ کر کے کہ میں مٹی پر، قبر رسول پر، پتھر کے سامنے اپنے چہرے کو رکھے ہوا ہوں، یہ دیکھ کر فتویٰ لگانا چاہتا ہے کہ اس مٹی میں کیا ہے، اس مٹی میں کیا ہے. سن، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذات مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ حاضر ہوں. ولم آت الحجر، میں پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں. صدق رسول اللہ، سچ کہا رسول اللہ نے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اپنے کان سے دیکھا ہے مصطفیٰ کو بولتے ہوئے کیا کہ لا تبکو علی الدین اذا ولیہ اہلہ. اس وقت دین پر مت رونا جبکہ دین کا مالک، دین کا ایکسپلینر اس کا اہل ہو. ولیکن ابکو علیہ اذا ولیہ غیر اہلہ، لیکن جب دین کا مالک اور دین کا ایکسپلینر نا اہل ہو جائے تو اس پر خوب رونا. مطلب مجھے تجھ پر رونے کو کر رہا ہے، میں در رسول پہ حاضر ہوں اور تو مٹی کا فتویٰ دے رہا ہے، تو پتھر کا فتویٰ دے رہا ہے. آج بھی متوع ایسے ہی کر رہے ہیں پیارے. یہ کس نے کہا ہے؟ کبھی تعویذ والے کو لے کر کے بولتے ہیں اور کبھی لباس والے کو لے کر بولتے ہیں یہ رسول نے کہا، یہ اس نے کہا، یہ اس نے کہا. ارے اللہ کے بندے، اتنے دور سے مدینہ میں حاضر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے چاہا ہے، مصطفیٰ نے بلایا ہے. سبحان اللہ. آپ کیسے وہاں فتوے لگا رہے ہو؟ اس لیے یہ بات، اس لیے میں بولا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیوائڈ کا عقیدہ نہیں رکھنا کہ 63 سال کے پہلے یہ روایت صحیح تھی، آپ کا جسم مقدس تھا. آج جو آپ کا جسم پاک اپنے روضے میں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، آج ان سے زیادہ ہے وعدہ الہیہ کے مطابق وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب، آنے والا ہر لمحہ آپ کے پچھلے لمحے سے بہتر کر دوں گا، میرا وعدہ ہے. اس لیے آج آپ کا جو جسم مقدس ہے کل سے اضافگی نور کے ساتھ ہے. آپ کا اللہ پاک کا وعدہ ہے. اس لیے میں نے یہ روایت پیش کی ہے. جب یہ ڈیوائڈ کا اچھا ایک روایت اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سیاہ ستہ مطلب 6 کتابیں، ان میں 3 کتابیں ابن ماجہ، نسائی اور ابو داؤد. 3 کتاب میں یہ روایت مذکور ہے اور بڑی اچھی روایت ہے. سبحان اللہ. ڈیوائڈ کا عقیدہ جب ختم ہو جائے گا نا، وہ آج بہت زیادہ تم دھڑلے انداز میں بول دے. خیر، برتن میں جو ہوتا وہی نکلتا. دودھ ہوگا دودھ نکلے گا، پانی ہوگا پانی نکلے گا. ایسے ہی سینہ ایک برتن ہے، محبت ہوگی محبت نکلے گی، عداوت ہوگی عداوت نکلے گی. بس یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، ان کا سینہ ان کے صدقے میں ہے. آپ سب اس کو مدینہ بنائے رکھیں. اللہ تعالیٰ حب مدینہ میں یہ سینہ کو محفوظ فرمائے. توجہ سے سنیے، بڑی اچھی روایت ہے. آپ ہم سب سوال کرتے ہیں، دیکھا نا آپ نے، ایک دم لگتا. آج تو جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا تو وہ متوع وغیرہ کو
ہمارے جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا ان کو بلا رہے ادھر آؤ، روضہ رسول ہے وہاں پہ، روضہ رسول پہ ابو بکر جیسے لوگوں کو بولنا منع کر دیا گیا جو افضل البشر ہیں، ان کو منع کر دیا گیا، اور یہ بلد قسم کے اڑنے والے یہ زور زور سے بول رہے ہیں تم جو یہ کر رہے ہو یہ بدعت ہے، یہ کر رہے ہو یہ حرام ہے، مطلب مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا عالم یہاں پر ہے، ارے کیا حرام ہے کیا حلال ہے اللہ بہتر جانتا ہے، در مصطفیٰ پہ اللہ نے حاضر کیا ہے، رہنے دے وہاں کی گاڑی وغیرہ وہاں کے قلعے وغیرہ کی بے ادبی حرام ہے، تو انسان کی بے ادبی کر رہا ہے، وہاں ان کو ستا رہا ہے، درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، حدیث سنیے، اور بڑا عقیدہ وہ جو ڈیوائڈ کا عقیدہ وہ ایک دم ختم ہی ہو جائے گی اس حدیث پاک سے، توجہ سنیے، اللہ کے جو مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کا عظیم مجمع بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کریں، سبحان اللہ، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کریں، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ تو صحابہ کرام تو آبزیکشن کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اس کو جو ایک دم بالکل مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تو عرض گزار ہوئے، واقعی ہم سب کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام چونکہ ولیوں کی وہ بنیاد ہے، 500 برس کے بعد غوث جب سب کو دیکھ سکتے ہیں، وہ 500 برس کے پہلے اولیاء اللہ کی بنیاد ہے وہ صحابہ کرام، وہ کیسے نہیں دیکھ رہے ہوں گے ہمیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اچھا ٹھیک ہے پڑھیں گے تو یہ صحیح ہے، لیکن سرکار جب آپ نہیں رہیں گے، دیکھیے گا بڑے ادب کے ساتھ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی اس ترجمے میں بھی کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ مر جائیں تو معاذ اللہ رب العالمین، جب آپ تشریف فرما نہیں رہیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جیسے آج بولتے ہیں نا کہ 63 سال کے بعد تم اپنا کام کرنا، قرآن کو پکڑے رہنا، بس چھوڑ دو، یہی کام ہو کافی، یہی کہہ دینا چاہیے، لیکن آقا فرماتے ہیں اس میں ڈانٹ بھی ہے محبت بھی ہے، ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، سبحان اللہ، یہ مختلف 3 حدیث 3 صحاح ستہ کی کتاب میں، ابو داؤد ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، آپ دیکھیں یہ 16,000 کی مطلب 1,600 کے درمیان میں ایک دم قریب قریب یہ حدیث پاک ہے، توجہ دیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ سنو، تم یہی کہنا چاہتے ہو کہ تم سے میں اوجھل ہو جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا تو کنیکشن ختم ہو جائے گا، سن، زمین کو یہ آرڈر ہو چکا ہے کہ میں جب زمین کے اندر جاؤں تو یہ زمین مصطفیٰ کے جسموں کو نہ کھانا، نبیوں کے جسموں کو نہ کھانا، برباد نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ جسم پاک اپنی روح پاک کے ساتھ زندہ ہے، اللہ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوا کرتا ہے، یہ صاف لفظ ہے، حی فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوا کرتا ہے، تو اب 1400 برس کے بعد ڈسکس کرنا موت و حیات کا یہ نہایت ہی بے وقوفی ہے، صحابہ نے ڈسکس کر لیا ہے مصطفیٰ سے، اب ہم کو عمل کرنا ہے، نبی نے کہا صحابہ کے درود پڑھا کرو، جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے انتقال کے بعد کیسے درود پڑھے، ابھی تو ہم پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جب آپ سامنے نہیں رہیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہے، مطلب الفاظ اور صیغے نہیں دیے، اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ابھی پڑھ رہے ہو ویسے بعد میں بھی پڑھنا، یہ مطلب جیسے ابھی پڑھ رہے ہو ویسے بعد میں بھی پڑھنا، اور ابھی میں نے کہا کہ اللہ کے وعدہ کے مطابق اور اچھے انداز میں پڑھنا، جیسے صاحب تاج بھی بولنا، صاحب معراج بھی بولنا، جسمہ مقدس بھی بولنا، جسمہ معطر بھی بولنا، تو آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہونا، یہ آپ کے ایمان پر مصطفیٰ کا اعتماد بولنا چاہیے، نبی نے آپ کے ایمان پر بھروسہ کیا ہے، صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر کہا مجھے جس نے نہیں دیکھا اور مجھے مانا اس کا ایمان بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بھروسہ کو توڑنا مت، امت محمدیہ کے فرزندان، درود شریف پڑھی اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ یہ تو ڈیوائڈ کے حوالے سے میں نے 2-3 بات کی، اچھا ایک اور ڈیوائڈ کے حوالے سے بڑی اچھی روایت یاد آ رہی، یہ ہے فیضان نبوت، سبحان اللہ، البدایہ والنہایہ والیوم 7 میں 7 میں، ابن کثیر، بار بار یہ ایک نہ ایک آ جائے تو بڑا اچھا ہوتا، کیونکہ یہ دونوں روایت کو بھی ہو سکتا کاٹ دیں، کہ ابن کثیر کو نہیں کاٹیں کیونکہ ابن کثیر کو بہت زیادہ مانتے ہیں، ابن تیمیہ، ابن کثیر، یہ سب کو بہت زیادہ کچھ لوگ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں تحقیق کی دنیا میں، باقی عقائد کا معاملہ کیا ہے، صحابہ ہمارے لیے بیس ہے، توجہ سے سنیے، ابن کثیر ہے، بڑی اچھی روایت ہے، ایک صحابی رسول ہے حضرت بلال ابن حارث مزنی، قبیلہ مزن سے تعلق رکھتے ہیں، مزینہ ایک قبیلہ ہے، مزنی اسی کی طرف نسبت ہے، حضرت بلال ابن حارث ہے، یہ ڈیوائڈ کر جو 63 سال کی عمر اور 63 سال کے بعد کی عمر پر جو آج ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی ان کی چلر بلر ہیں سب یہی سب بکرے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عمر ابن خطاب ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کے تشریف لے جانے کے بعد 2 سال یا 2.5 سال کا عرصہ حضرت ابو بکر کا گزرا, پھر جا کر کے حضرت عمر کی خلافت کا مسئلہ آیا. حضور کے 2-2.5 سال کے بعد کا مسئلہ ہے, لیکن حضرت بلال ابن حارث مزنی ہیں, صحابی رسول ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت مالک داری سے روایت ہے, ابن کثیر نے 7ویں جلد میں اس کو روایت کیا ہے. آپ دیکھیں جا کر کے, توجہ سے سنیے. ابن کثیر کہتے ہیں روایت میں کہ حضرت مالک داری سے روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں قحط آ گئی, تو عمر ابن خطاب نے حضرت بلال ابن حارث مزنی کو در مصطفیٰ میں بھیجا. یا یہ روایت ہے کہ حضرت بلال ابن حارث مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لائے. اب آپ توجہ دے رہے ہیں, یہ خلافت عمری حضرت عمر کا, خلافت فاروقی کا زمانہ. تو اب ڈیوائڈ والے اچھے سے سنیں جو 63 سال کے بعد کا تصور رکھتے ہیں. 63 سال کے بعد تو ابھی ابو بکر کا زمانہ, پھر عمر کا زمانہ اس کے بعد ہے. عمر فاروق کے زمانے میں جو قحط آ گئی, قحط سمجھ رہے ہیں آپ, پانی کا نہ ہونا, ایک دم بالکل پر مبتلا ہے مصیبت. توجہ دیجیے گا, یہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد سوائے عرض گزار ہوتے ہیں, سبحان اللہ, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لوگ ان امتک قد ہلکوا, یہ جملہ بڑی اچھی, آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے, ہلاک ہو رہی ہے. مراد یہ ہے کہ آپ نظر کرم فرمائیں, آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے. اچھا, یہ بولتے 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 سو گئے, ایک دم پوری روایت بول رہا ہوں, سو گئے. فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, جب وہ سو گئے تو اب شرف زیارت سے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مشرف فرما رہے ہیں ان کو اس خواب میں. یہاں پر بول دیں گے, پھٹ سے بول دیں گے, ابن کثیر بھی یہاں پر نظر نہیں آتا, یہ خواب کی بات آئی. اب ابن کثیر بھی نظر نہیں آتا, تو اب اس کو رد کرنے کے لیے جامع ترمذی اور بخاری وغیرہ کی روایت دھیان میں رکھیے کہ نبی کو جو دیکھتا ہے خواب میں وہ نبی ہی کو دیکھتا ہے. کیوں؟ نبی کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا, کسی اور کو نہیں دیکھتا, نبی ہی کو دیکھتا. توجہ دیجیے گا, رسول اللہ, فون مت کرنا کہ میں دیکھا ہوں رات, ہاں اگر دیکھے ہوں گے تو اس نعمت کو چھپانا. ہاں توجہ دیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں, اور آنے کے بعد, تشریف لانے کے بعد قل ایت عمر, جاؤ عمر کے پاس, وقل منی السلام. واہ, دیکھا آپ نے, واہ عمر, تیرے اس سلام کے آنے پر قربان, اس سلام سے ہم سب بخشے چلے جائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت سلام پیش کر رہے ہیں, آپ کیا چاہیے؟ اے شخص جا, عمر کو میرا سلام کہہ دینا, اور یہ بھی کہنا کہ انکم مسقون, ان قریب امت کو سیراب کیا جائے گا اور قحط ان سے دور کی جائے گی. دوسری بات, اور تیسری بات کہا کہ وہ ہوشیاری سے کام لے, توجہ سے کام لے. قیس کا لفظ ہے, توجہ سے کام لے. وہ آئے دوڑتے ہوئے, اور جو دونوں بات کہی تو خوش ہو گئے. تیسری بات جب کہی ہوشیاری سے کام لے, تو اس وقت وہ فرماتے ہیں فواللہ ما قالوا الا ما عجزت, او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کی قسم, اللہ گواہ ہے کہ میں کبھی کسی چیز پہ کوتاہی نہیں کرتا, البتہ جس سے میں عاجز ہوں, یعنی انوالنٹری میں اگر ہو جائے, بے توجہی ہو جائے, تو میں اس کا یہ نہیں ہوں, مگر میں کوتاہی نہیں کرتا. کہنا یہ ہے کہ 2 سال 2.5 سال کے بعد عمر کی خلافت ہے, اور اس وقت یہ جاتے ہیں بلال ابن حارث مزنی. سب سے پہلے تو جانے کی وجہ سے ہی ہمیں بیس مل گیا کہ صحابی کی سنت ہے در مصطفیٰ سے لو لگا, اور دوسری بات وہاں سے ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ظاہری حیات میں جس طرح تھے ان سے کئی گنا زیادہ امت کی خبرگیری آج بھی فرما رہے ہیں. یہ دوسرا عقیدہ ملا. اس لیے ڈیوائڈ کا عقیدہ مت رکھو. جس میں پاک مصطفیٰ مقدس ہے وہ مٹی نہیں کھا سکتی. آپ اپنی مٹیوں کو دیکھیے جا کر کے, کھائی یا نہیں کھائی, میرے مصطفیٰ کا جسم پاک کل جیسا تھا آج بھی ویسے, صبح قیامت میں بھی ویسے ہی, حشر میں ویسے ہی. جسمہ مقدس معطر. منارے ہم تو معطر ہوتے ہیں عطر لگا کر, اور لوگ معطر ہوتے ہیں خیال مصطفیٰ میں, احساس مصطفیٰ میں. ایک مرتبہ کسی نے اگر مصطفیٰ کو چھو لیا, ہفتہ تک اس کی خوشبو نہیں جاتی تھی, ہفتہ تک خوشبو نہیں جاتی تھی. تو خوشبو کا مرکز معطر, معطر کا مطلب ہمیں عطر لگا کر کے ہوتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت سراپا عطر. اچھا, اس میں ایک قرآن کی آیت بھی یاد ہے, درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سورہ مائدہ آیت نمبر 174 میں, بڑا نوٹ کیجئے گا, ایک دم
بڑی توجہ سے نوٹ کیجیے گا اور اس میں اپنے لاجک کو بالکل پیدل کر دیجیے. ہاں بالکل پیدل کر دیجیے. وہ قبر میں ہے نا, مٹی کر رہے ہیں نا, ابو بکر کی خلافت کا کیا مسئلہ آیا, نبی ہوتے تو کیا خلافت, یہ ہوتے پوتے کی بات نہیں ہے. اللہ کو تم نے دیکھا نہیں, رسول اللہ سے مانا ہے. قرآن کو تم نے پڑھا سمجھا نہیں تو رسول اللہ سے مانا ہے. تو ہر چیز تو بے دیکھے ہی مان رہے ہو. تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہر بے دیکھی چیز کو تم نے مانا, مصطفیٰ ہی کو تم نہیں مانو گے تو بے دیکھی چیز پر ایمان کہاں سے رہے گا؟ بے دیکھی چیز کا مرکز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کو نبی نے کہا قرآن کو قرآن ہے, اللہ نے کہا اللہ کو رحمان, نبی نے کہا تو رحمان ہے. آپ نے اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کیا کہ اللہ کون ہے, رحمان کون ہے. تو ذات محمد ایک مرکزی اعتماد ایمان ہے, ایمان کا مرکزی اعتمادی پہلو ہے. اس لیے پیارے خبردار, نبی کو ریجیکٹ کرو گے برباد ہو جاؤ گے, تہس نہس ہو جاؤ گے, کچھ نہیں رہے گا آپ کے پاس. جسمہ مقدس, ان کا جسم مقدس ہے. یہ روایت بخاری ہے. قرآن پاک سورہ مائدہ کے آیت نمبر 174 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے, یا ایھا الناس. اگر آپ بھی نہیں سمجھو گے تو ایمان والوں جانتے ہیں یا ایھا الناس کب کہتا ہے اللہ پاک. یا ایھا الناس جب سارے لوگوں کو, اس میں انسانیت کو خطاب کرنا مقصود ہوتا ہے. آپ کو تو یا ایھا الذین آمنو ان انسانیت سے نکال کر ایک کوالٹی پیش کیا ہے, آپ بہترین کوالٹی ہو. لیکن اللہ پاک یا ایھا الناس فرما رہا. اس کا مطلب آپ دیکھیے, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے سراپا معجزہ اور سراپا دلیل بن کر محمد عربی آئے. سراپا دلیل اور سراپا معجزہ اور سراپا یعنی ناخن سے لے کے سر کے بال تک معجزہ اور دلیل بن کر کے محمد عربی آئے ہیں. بتائیے جب ساری انسانیت کا مرکز و مأویٰ دلیل کے طور پر محمد عربی ہے, اب ان کو 63 سال تک محدود کر دیں تو انسانیت کی دلیل کیا رہے گی؟ انسانیت کی دلیل کیا رہے گی؟ قیامت تک جب انسانیت پل رہی ہے تو اس انسانیت کی دلیل محمد عربی کو بنایا ہے. اور دعویٰ کا وجود بغیر دلیل کے نہیں ہوا کرتا ہے. دعویٰ انسانیت کا اگر کرتے ہو کہ انسان ہو تو دلیل محمد عربی کو ماننا پڑے گا, نہیں تو تمہاری انسانیت پر ریمارک ہے. انسانیت ہی نہیں ہے. توجہ دیتے جائیں اور پازیٹیو دلائل سنتے چلے جائیں. آج تو نکلتا ہی چلا جا رہا ہے. درود شریف پھر پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ایک اور اچھی دلیل آ رہی ہے, سنیے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جسم پاک مصطفیٰ, میں جب ایسے بولوں نا تو سمجھیے گا ناخن سے لے کے سر کے بال تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پورا جسم پاک مصطفیٰ. آپ ذرا سوچئے, یہ تو کل کی حیثیت رکھتے ہیں نا, ہم ایک جز کی حیثیت بتا رہے ہیں. یہ حضرت خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون نہیں جانتا ان کو؟ خالد بن ولید جن کا لقب سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے, اللہ کی تلوار. آج ذرا غوث پاک کا کتا بول دیے تو لوگ ہم بولتے ہیں اے دیکھو غوث پاک کا کتا بول رہے ہیں, اپنے آپ کو انسان بنایا, لیکن وہاں تلوار بول دی اللہ تعالیٰ, تلوار بول دی. کیا خالد بن ولید تلوار تھے؟ نہیں. توجہ دیجئے, یہ استعارہ, تشبیہات, تلمیحات, کنایات, مجاز, یہ سب الفاظ سے تو فکر بھی نہیں ہے, آپ کو گزر بھی نہیں ہے. خیر, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں ہے اور کمانڈر ہے, علم انہی کے ہاتھ میں, جھنڈا انہی کے ہاتھ میں. اچھا حوالہ سن لیجئے, شرح بخاری فتح الباری جلد 7 میں 6 جلد میں یہ روایت بڑی توجہ سے سنیے, مذکور ہے بخاری شریف کی شرح. فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں ہے اور وہ جنگ میں جو ٹوپی پہنتے تھے وہ ٹوپی اس جنگ میں گر گئی. اچھا کمانڈر ہے, بھائی عام لوگ ہو ہمارے تو کوئی توجہ نہیں ہے, لیکن کمانڈر کو تو ایک دم پورا کمان لیے رہتا, سب کو بچانا ہے, دفاع کرنا ہے, ساری چیزیں وہ پورے ہیں, انہی کے ہاتھ میں علم ہے, وہ صاحب علم ہے. توجہ دیجیے گا, حضرت خالد بن ولید کی جب ٹوپی گر گئی تو یہ ٹوپی تلاشنے میں لگ گئے. اتنے میں کثرت من قتل فیہا, یعنی بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے. توجہ دیجیے, ایک ٹوپی کی تلاشنے میں یہ لگ گئے. فانکر علیہ اصحابہ, تو یہ ٹوپی کی تلاش میں جو لگے ہوئے تھے, جو دوسرے صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ کی وجہ سے, آپ ہمارے کمانڈر ہو, ہمارا بچاؤ کرو, کتنے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو ٹوپی کی پڑی ہے. اس طرح سے دیکھیے گا, بڑی توجہ دیجیے گا, آپ کو ٹوپی کی پڑی, یہی بولتے ہیں نا آپ سب کچھ چھوڑ دے رہے ہو, فاتحہ کی پڑی ہے, نظر نیاز کی پڑی ہے, 11ویں 12ویں کی پڑی ہے, یہ سب جملہ بولتے ہیں. نوٹ کیجیے گا پیارے, کبھی کبھی 1 روپیہ جو ہے, کوئی 1 روپیہ ہزاروں پر بھاری ہو جاتا ہے. توجہ دیجیے, ہزاروں پر بھاری ہو جاتا ہے,
लाखों के नोट आपके पास मौजूद हो, लेकिन इन्फॉर्म करना हो अगर कोई बॉक्स से तो 1 रुपए की जरूरत पड़ती, उसकी अहमियत समझो, वक्त की जरूरत को समझो, महसूस करो। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, ए सहाबे किराम की जमाअत, जानते हो आज तक जो भी जंगें मैंने जीती है उसका राज क्या है? और आज जो शहीद हो रहे हैं तुम परेशान मत होना, आज तक जंगों जीतने की वजह क्या है कि कानत कलन सबतो खालिद इब्न वलीद शारातुम मिन शारिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी में मुस्तफा जाने रहमत के चंद बाल हुआ करते हैं। शारातुम मिन शारिही, शार माने बाल, मुस्तफा जाने रहमत के बाल हुआ करते हैं। तो गिर गया, अब मैं जीतूंगा कैसे? उसी बाल की बरकत से मैं जीतता हूँ, इसलिए मैं उसको उठाने के लिए लग गया हूँ। चंद लोग इंतकाल कर जाए हो सकता है, लेकिन और भी जो जंगें होंगी उन्हीं बाल की बरकत से मैं जीतूंगा। इसलिए सुनो, लिअल्ला उसलब फी ऐदिल मुशरिकीन, ये जो गिरे हैं तो मैं इस खौफ से कि कहीं मुशरिकीन इसे छीन न ले, उनके हाथ में न चला जाए और मैं उनकी बरकत से महरूम हो जाऊं, मैं इस बुनियाद पर मैं उन बाल वाले टोपी को तलाश रहा। जिस्मुहु मुक़द्दस, बाल कितना मुतबर्रक मुक़द्दस। अरे खालिद बोलोगे यार कि दलील कहाँ है? पूछो ना दलील वाले से, बंडिया वाले से दलील पूछोगे तो कहाँ से दलील पूछो? मुस्तफा जाने रहमत के बाल का कमाल, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगें जीती जा रही हैं जिस्मों मुस्तफा के वसीले से नहीं, एक टच वाली चीज बाले मुबारक के वसीले से। देख रहे हो, बाले मुबारक के वसीले से कितना मुकद्दस होगा जिस्म मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म पाक और उनकी ज़ाते पाक की बात कर रहे हो। टच हो गया है अगर कोई, खुदा की कसम हमेशा के लिए जहन्नम की आग हराम होगी। आले रसूल और सादात किराम अपनी अज़मतों को महफूज करें, नस्ल मुस्तफा महफूज करें। तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान ये है कि तुम्हें जहन्नम की आग नहीं छू सके, जहन्नम की आग तुझे नहीं छू सके। और तेरी दूसरी पहचान ये है कि दुनिया की आग भी तुम्हें नहीं जला सकेगी। बोलते हैं सबको कब्रिस्तान नहीं, सबको आग में जला दिया। अरे मुस्तफा की नस्ल मौजूद है, इसलिए इंडिया वालों तुमको हुकूमत करना है कर लो। हमें आले मुस्तफा पर इतना भरोसा है कि खूने मुस्तफा कभी आग उन्हें जला नहीं सकती, कभी आग नहीं जला सकती है। एहसास करो। अरे मैं तो प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, नागपुर की सरजमीन है, हालांकि अल्लाह पाक उनकी अजमतों को सलामत रखे, हमारे साथ ही में से है। हमने ऐसे ही कहा कि नबी के औलाद को जहन्नम की आग, मतलब दुनिया की आग भी नहीं जला सकी। ऐसा करो तुम जरा हाथ मिलो, तो मैं बावर्ची खाने में थे हम लोग, और आग मिलो तो खुदा की कसम उसने आग हाथ में लिया, और जब आग हाथ में लिया तो लेने के बाद जब तक लिया बुझ गया, बाहर रखा तो फिर जल गया। हाथ में लिया वो आग, किचन से लेकर के हाथ में लिया। तवज्जो दे, नहीं जला सकती, महफूज, इसीलिए कहा महफूज करना। अब अपने से अपनी पोजीशन खो जाओगे तो क्या होगा। इसलिए तवज्जो से अल्लाह पाक आले रसूल और सादात किराम की कदमों को बरकतों से माला माल फरमाए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो दीजिएगा, नबी के पूरे जिस्म की बात करते हो या नबी जिससे टच हो गए हैं, जहन्नम की आग उसे नहीं छू सकती है। अरे मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि मोमिन की बात कर रहे हो, मोमिन के तो सीने में ज़ाते मुस्तफ़ा, अल्लाह पाक ने रखा है मोमिन के सीने में ज़ाते मुस्तफ़ा को। काफिर भी, ज़ाहिरी तौर पर ध्यान दीजिएगा, काफिर से मुराद जिनका कुफ्र जो है साबित है, ईमान साबित नहीं है। बल्कि मैं इधर उधर क्यों जाऊँ, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 510 से लेकर के 517 में आप देखिए, 510 से लेकर 517 का मतलब 8 हदीस है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 8 हदीसें कुल हुई। तो 510 से लेकर 517 तक में आप जब देखेंगे तो तवज्जो से सुनिए, हदीस का टुकड़ा बोल देता हूँ, सही मुस्लिम की हदीस है। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबे किराम की झुरमुट है, अर्ज़ गुज़ार होती है, या रसूल अल्लाह हल नफ़अत अबा तालिबिन मिन बिशैइन, हल नफ़अत अबा तालिबिन बिशैइन, या रसूल अल्लाह क्या आपने अबू तालिब को कुछ फायदा पहुंचाया? हल नफ़अत, नफा पहुंचाया? फ़इन्नहु क़द यहूतुका व यग़ज़िबु लका, इसलिए कि वो आपके ऊपर हमेशा साया फिगर रहते थे और आपके दिफा करने में कोई कमी नहीं रखते थे। तवज्जो से सुनिए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नाम, हाँ मैंने फायदा पहुंचाया। क्या फायदा है सुनिए, फरमाते हैं कि हुवा फी ज़हज़ाहिम मिनन नार, वो जहन्नम के ऊपरी हिस्से में है। तवज्जो से सुनिए,
کے لیے تو ان کو بٹھا کر کے لے جاتے تھے. جب تک چھوٹے تھے ظاہری طور پر تو سامنے بٹھاتے تھے, نوٹ کیجئے گا, اور سامنے جب بٹھاتے ہوں گے تو آپ کا جسم ٹچ ہوتا ہوگا سامنے کا حصہ, اور جب بڑے ہوئے ظاہری طور پر تو پیچھے بٹھاتے تھے تو پیچھے کا ٹچ ہوا, اور کبھی وضو میں بھی لگائے ہوں گے, کبھی ادھر بھی لگائے ہوں گے. اب محسوس کرو, کبھی بوسا بھی لیے ہوں گے. گویا کہ ظاہر بدن ابو طالب مصطفیٰ سے پورے طور پر ٹچ تھا, اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کی برکت سے انہیں پورے جسم میں عذاب نہیں ہوتا. یتنعل بنعلین, صرف عذاب کا دو جوتا پہنایا جاتا ہے, پاؤں میں مصطفیٰ سے وہ ٹچ نہ کر سکے, یا مصطفیٰ جان رحمت ان کے پاؤں سے ٹچ نہ, تلوے سے ٹچ نہ ہو سکے. اس لیے تاریخ بدل جاتی. سنو مسلمانوں, اگر مصطفیٰ جان رحمت تلوے سے بھی ٹچ ہو جاتے تو پورے کے پورے وہ جنت میں نظر آتے, پورے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں, مصطفیٰ جس سے ٹچ ہو جائے وہاں مولا اپنی سنت کو بدل دیتا ہے. یہ مصطفیٰ کی نسبت کا کمال ہے. ذات مصطفیٰ مومنوں تمہارے سینے میں ہے, اتنا مقدس عظمت اور بھرا تمہارے سینے میں ہے کہ تم اسے محسوس کرو, تم اسے فیض پاؤ. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے کمال, یہ ہے ذات جسمہ مقدس. ابھی تک اب معطر و مطہر میں آئندہ بولوں گا. جسمہ مقدس, ان کا جسم پاک بڑا مقدس ہے, اس میں کوئی شرکیہ پہلو نہیں, اس میں کوئی بدعت کا پہلو نہیں. نبی سے ریلیٹڈ چیز بدعت ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذات نبی سے, ارے جس نے بدعت کا ڈیفینیشن دیا, جس نے سنت کا طریقہ بتایا, جس نے فرائض اور واجبات کی تعین فرمائی, وہ ذات پاک اگر ہماری نگاہ سے ختم ہو جائے تو نہ فرض فرض رہے, نہ واجب واجب رہے, نہ سنت سنت رہے, نہ بدعت بدعت رہے. جس بدعت پر فخر کر رہے ہو اس بدعت کا مرکز محمد عربی کی زبان ہی تو کہہ رہے ہو کہ آقا نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں ایسا کام کیا جو کہ ہمارے دین سے نہیں تو وہ رد ہے. زبان مصطفیٰ پر پہلے بھروسہ کر, تب بدعت کا ڈیفینیشن بتانا. مصطفیٰ پر بھروسہ اگر نہ ہوا تو یہ الفاظ بولنا ہی تیرے لیے بیکار ہو جائے گا. اس لیے مصطفیٰ, جسم مصطفیٰ, نام مصطفیٰ, برکت, اچھا نام مصطفیٰ بیا. شارح بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ قسطلانی, یہ 9ویں ہجری یا 10ویں ہجری کے ہیں, بڑی اچھی روایت یاد آئی. درود شریف پھر پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بوجھل نہیں ہونا درود شریف میں, ہاں کثرت سے پڑھو. ابھی بول چکا ہوں میں, جمعہ بھی ہے ماشاءاللہ, کثرت سے پڑھو. میری بارگاہ میں تیرا درود نعمتوں اور فضیلتوں کی بنیاد پر فرشتے لے کر کے آتے ہیں. سبحان اللہ, فرشتے لے کر کے آتے ہیں. خیر توجہ سے سنیے, آقا فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا عذبت احدا تسمى باسمك في النار. اے حبیب, آپ کے نام پر, یعنی محمد اور احمد, صرف آپ کے نام پر جو نام رکھے گا میں اسے جہنم میں عذاب نہیں ڈال سکتا, میں اسے جہنم نہیں دے سکتا. ارے یہ صرف تمہارے بیٹے محمد اور احمد کے نام رکھنے کی برکت ہے. سن, ذات محمد اگر سینے میں رکھ لیے, خدا کی قسم صرف جنت ہی جنت خیال میں آئے گی, جہنم کا تصور تک نہیں رہے گا. آپ جانتے کیا ہو نام پاک. اچھا اسی کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ فرشتے کے, رحمت کے فرشتے کو بھیجتا ہے برکتیں, دعائیں دینے کے لیے. جس گھر میں, جس دسترخوان پر محمد اور احمد نام کا انسان بیٹھا ہوتا ہے, جس دسترخوان پر, اللہ تعالیٰ قدس اللہ علی تلک المائدۃ مرتین, اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ فرشتہ تقدیس کو, فرشتہ مقدس کو رحمت کی دعا لے کر کے بھیجتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ یہ ہے جسم مقدس, جسم ذات مصطفیٰ کا نسبت والی چیز کا جب یہ کمال ہے. آپ نے صرف نام کا نام ان میں رکھا, آپ نے محمد نام رکھا, احمد نام رکھا. کمال یہ حاصل ہوا کہ جہنم سے بچنے کا مزدہ مل گیا ہے آپ کو, اور جنت میں جانے کی بشارت مل گئی ہے آپ کو. یہ کس نے دیا ہے آپ کو؟ یہ کیوں ہے؟ یہ سب کب امت کو سمجھاؤ گے؟ شرک اور بدعت کہہ کر آج جو دہشت پھیل رہی ہے, آج جو دوسروں کو موقع دے رہے ہو, ہم میں گڑبڑی ہے تو اس کا علاج کیا جائے. اس کو سوشل میڈیا پہ مت لاؤ, اس کو سوشل انداز میں مت پیش کرو. ارے بیمار گھر میں ہوتا ہے تو اس کو ٹی وی پر نہیں لایا جاتا, اس کا علاج کیا جاتا ہے. ہم میں گڑبڑی ہے تو گڑبڑی کو دور کرو, اور اس گڑبڑی میں بھی محبت ہو, پیار ہو. ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے تو دینے سے پہلے محبت بھرا جملہ بولتا ہے, 1 سیکنڈ میں ہو جائے گا, بد پریشان ہو ٹھیک ہو جائے گا. یہ 3-4 جملے بولتے تک وہ دے بھی دیا چکا ہوتا ہے, اور بولتا ہے جاؤ, ہو تو گیا, ہو تو گیا. اس کے پہلے لگاتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ نشتر لگا
خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ پازیٹو نگاہ رکھو، ریجیکٹ والا پہلو مت رکھو کہ کوئی اگر جہنم میں جا رہا ہے تو خوش ہو رہے ہو۔ ارے پوچھا گیا نبی سے کہ کیا ہوا، اس وقت بھی نبی نے یہی کہا کہ نفع پہنچایا میں نے، برکت پہنچایا میں نے۔ کیا سمجھا تم نے؟ اس لیے ایک پازیٹو دنیا میں جینے والوں تم بھی اپنی نگاہ میں رکھو، خبردار خبردار، ایک بھی مسلمان اگر ان سے کفر یا شرک سرزد ہو رہا ہے خوش مت ہونا، آ تنہائی میں رو، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا، اے مولا اسے شرک سے دور کر دے، اسے کفر سے دور کر دے، مولا اسے ایمان کی دولت نصیب فرما۔ اسی لیے تو مصطفیٰ جان رحمت جب تبلیغ فرماتے اور کوئی ایمان نہیں لاتا تو دل مصطفیٰ اتنا ٹوٹتا کہ رب کو ایک آیت نازل کرنا پڑتی کہ اے ماں حبیب آپ مت روئیے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے۔ آپ امتی ہو کر کے کفر پر روتے ہیں، کفر پر ہنستے ہو، کافر بنتے ہیں تو ہنستے ہو، مشرک بنتے ہیں تو ہنستے ہو، اور فیکٹری رکھنے والوں، شرک اور بدعات اور کفر کی فیکٹری رکھنے والوں، تم بھی بڑے محسوس اور بڑے محتاط ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر ایک بھی بلا وجہ کفر کی سرزد میں آ گیا، کفر کی مشین میں آ گیا اور حقیقت میں وہ کافر و مشرک نہیں، تو کل میدان محشر میں تم ہی کفر والا اٹھو گے، تم ہی شرک والا اٹھو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محبت بھری دنیا میں زندہ رکھے۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کو جسم مقدس مصطفیٰ کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائے، محبت مصطفیٰ سینے میں ہم سب کے کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ مولا ہم سب کو عداوت سے بچا لے، ہم سب کو بغاوت سے بچا لے، ہم سب کو محبت کی دنیا میں آباد رکھ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت